ایک اللہ والے نے ایک لڑکی کو چھپکلی بنا دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں اللہ کی قدرت کی خوب نعمتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو خوب مال و مال کیا تھا، بہت دولت مند بنایا تھا۔ ایسی نعمتیں جسے دیکھ کر انسان مغلول ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنے دولت پر فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا، امیر تھا، کسی کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں پر ایک سردار تھا، اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بہت پیار محبت کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بے حد گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے مگر وہاں مسلمانوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کر لیں۔ دوستو، یہ سارا واقعہ جاننے کے لیے آپ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں بنا اسکپ کیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو کی مہارت حاصل تھی اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں کے غریبوں پر بہت ہی ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے کافی پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بنواتی۔ اگر ان میں سے کوئی اس کا بات نہیں مانتا تو ان کو وہ قیدی بنا کر اپنے اشارے پر نچاتی تھی۔ وہاں پر بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا حال کوئی نہیں پوچھتا تھا، انہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ان مسلمانوں میں سے ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا کی، یا اللہ، ہماری نسلیں جو چند یہاں پر بچی ہوئی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی انسان ہمارا حال چال، ہماری خیریت نہیں پوچھتا۔ ہمارے پاس نہ ہی دولت ہے نہ ہی جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ ہی صرف طاقتور ہو، جو اس جادوگرنی کو، اس پنڈت کی بیٹی کو ہرا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہاں پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوئے۔ ایک دن کچھ ایسا عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کے لیے نکلا، بڑی شان سے وہ سفر کر رہا تھا اور تبھی اچانک ان کے سامنے ایک زہریلا سانپ آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے پاس آ کر اسے ڈس لی اور وہ بے ہوش ہو گیا اور وہاں گر گیا۔ وہاں پر اس کے غلام تھے، اس کے نوکر تھے۔ جب ان سب نے اس کی یہ حالت دیکھی کہ یہ زہریلا سانپ اسے کاٹ کر چلا گیا ہے تو اسے فوراً گھر لے گئے۔ اس لڑکی نے جب اپنے باپ کی حالت دیکھی تو آس پاس کے حکیم بلائے گئے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ شہر کے بڑے بڑے حکیم اس زہر کو نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ وہ زہر بہت تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس کے جسم سے وہ زہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن اسی وقت وہاں پر ایک درویش کی آمد ہوئی۔ وہاں پر اللہ والے آ گئے۔ اللہ نے انہیں وہاں پر اسی مقصد سے بھیجا تھا۔ ان اللہ کے ولی نے اس کے دروازے کے پاس جا کر کھٹکھٹایا۔ اس کے نوکروں نے کہا، کس سے ملنا ہے؟ تو ان اللہ کے ولی نے فرمایا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے نا۔ تو نوکروں غلاموں نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو یہاں کے اجنبی لگ رہے ہو اور ہم نے تمہیں یہاں پر آج تک نہیں دیکھا۔ ان اللہ کے ولی نے کہا، میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے
اور ان کا کوئی بھی علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکر نے کہا تم کون ہو؟ تو اللہ والے نے فرمایا میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ دیکھنے سے غریب لگ رہے تھے۔ ان نوکروں نے کہا تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ان نوکروں نے کہا تم کیسے علاج کرو گے؟ یہاں کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، پیسوں کی برسات ہوئی، مگر پھر بھی یہاں پر پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حکیم ناکام رہے اور تم لاچار غریب انسان ان کا علاج کرے گا؟ تو ان اللہ والے نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو۔ تو ان غلاموں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا باہر ایک غریب آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں سردار کا علاج کر دوں گا، انہیں ٹھیک کر دوں گا اور اس زہر کو نکال کر پھینک دوں گا جو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا لاؤ۔ جب وہ اللہ والے اندر آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سردار تڑپ رہا تھا اور اپنے ٹانگوں کو بستر پر زور زور سے پٹک رہا تھا۔ ان اللہ والے نے اس کی پیر کی طرف دیکھا اور جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ سارے غلام نوکر چاکر اس کی بیٹی دیکھ کر یہ حیران ہو گئے کہ یہ کون دیوانہ تھا جو کمرے میں اس طرح سے چلا آیا اور علاج کرنے کی بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا۔ اس کو کسی نے بھی گرفتار نہیں کر پایا۔ اس کی بیٹی غصے سے تلملا رہی تھی، اس نے تو گستاخی کی ہے۔ پھر اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے گرفتار کرواتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے تھوک صاف کرنے کے لیے رومال کو پکڑا تو وہ حکیم حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے اپنی انگلی سے سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میری باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوکی ہوئی جگہ پر مل رہے ہیں۔ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو چپ کروا دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا تو فوراً ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی، جو ٹانگ پوری طرح سے زخمی ہو گئی تھی وہ اصل رنگ میں آ گئی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کی تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو بولا ارے بھائی وہ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں لے کر آؤ، انہوں نے تو ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے اور ہم ان کا احسان ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو اپنے باپ کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ سردار کے کہنے پر اس کے سب سپاہی اس کے کہنے پر ان اللہ والوں کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے مگر انہیں کہیں بھی وہ اللہ والے نہیں دکھے۔ پھر جب وہ سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک درخت کے سائے میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے ان اللہ والے کو دیکھ رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس طرح کا سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر عبادت کے بعد ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی
لیکن آپ کی وجہ سے ہی میں آج زندہ ہوں۔ ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی۔ میں آپ کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس، یہ کپڑے اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ اللہ والے نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولے، اچھا، یہ قیمتی لباس اور گھوڑا بہت قیمتی نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ سردار نے کہا، آپ فکر نہ کیجیے، اس گھوڑے کے ساتھ آپ کو نوکر بھی دیے جائیں گے۔ ان اللہ والے نے کہا، اتنے مال و دولت، گھوڑے اور سپاہیوں کے ساتھ میں رہوں گا، میں اکیلے رہوں گا؟ تو گاؤں کے سردار نے کہا، حضور، میں آپ کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا ہوں، لیکن بہرحال یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی جو حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ میری بیٹی جس کو آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے، ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے، اور آپ مسلمان ہیں، اور اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو ان اللہ والے نے کہا، مجھے آپ یہ بات بتائیے، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی، میری بہت اولاد ہو اور میری نسل آپ کی بیٹی سے چلے، لیکن آپ مجھے بات بتائیں، ان بچوں میں سے خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو آپ ہی بتائیے کہ رونا کس کو پڑے گا؟ تو پنڈت نے کہا، ارے حضور، خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ تو ان اللہ والے نے کہا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا یہ گھوڑا، اپنا دولت، اپنا لباس، اپنی بیٹی اپنے پاس ہی رکھ لو، میں بس اسی میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر مجھے یہ تمام چیزیں لے کر اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنا جان دے کر بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اس رب کے دین کو میں چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں، اور صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے یہاں پر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، بس وہی مقصد پورا ہو جائے۔ گاؤں کے سردار نے کہا، اس نے پوچھا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ گاؤں والوں نے کہا ہے کہ اللہ والے نے کہا کہ یہاں اس گاؤں کے مسلمان بہت ہی پریشان ہیں، ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے ہی آیا ہوں اللہ کی مدد سے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رکنے کے لیے بولا اور کہنے لگے، میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں ہر طرح سے جانچ کر لیا، مگر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، تم جانتی نہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہیں پر کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا، اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، ذرا یہ مجھے بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ سردار اپنی بیٹی سے کہتا، اس پر وار کرو، اور اسی وقت ان اللہ والے نے اس جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی چھپکلی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان تھے ان سب سے اس کا قد سب سے اونچا تھا۔ وہ چھپکلی ان اللہ والے کے پاس آنے والی تھی اور اپنا زہر ان پر اگلنے والی تھی، اور اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا
اور تھوکنے کی دیر ہی تھی کہ وہ جلنے لگی، اور تھوک کیا تھا کہ بس تیزاب تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا اور اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا، اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور ان کے قدموں پر گر گیا، اور اس نے معافی مانگی اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھے اس گستاخی کے لیے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ تو ان اللہ والے نے فرمایا، ہم تم کو اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ تم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں جبر نہیں، ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ سردار بولا کہ ہاں، اگر میری بیٹی انسان ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اپنے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ میری بیٹی نے جو کچھ کیا، جو بھی کالا جادو عمل جو کچھ کیا، کبھی نہیں کرے گی، سب چھوڑ دے گی اور کسی بھی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیجئے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھا تھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستی مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہاں پر اس بستی میں کوئی کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہو جائیں گے، سب آپس میں بھائی چارے کی طرح رہیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ان اللہ والے کے ہاتھوں پر اس پنڈت نے اور پنڈت کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس پنڈت نے ان اللہ والے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کو یہ بیان، یہ واقعہ کیسا لگا آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔